ایم پی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غلط ہے جذب دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو گر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ یہ مرزا غالب کی مشہور زمانہ غزل کا ایک شعر ہے، اور جذب دل سے مراد محبت کی کشمکش ہے، اور اس میں شاعر اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہارا یہ جو گلہ ہے کہ میری محبت نے تمہیں مشکل میں ڈال رکھا ہے، یہ تمہارا گلہ درست نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میری محبت نے تمہیں مشکل میں ڈال رکھا ہے، بلکہ دقت یہ ہے کہ تم میری محبت اور الفت کی جو کشش ہے اس سے بچنے کے لیے مخالف سمت میں زور لگاتے ہو۔ اس وجہ سے یہ کشاکش جو ہے، یہ کشمکش جو ہے، یہ پیدا ہوتی ہے۔ یہ شعر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچانک میں نے اپنے شو میں شعر و شاعری شروع کر دی ہے۔ دراصل سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں درخواست گزار جو ہیں اکرم شیخ ایڈوکیٹ، وہ آج بذات خود پیش ہو گئے اور انہوں نے اجازت طلب کی کہ انہیں ذاتی طور پہ دلائل دینے کی اجازت دی جائے۔ سپریم کورٹ کا جو آئینی بینچ ہے اس نے اکرم شیخ ایڈوکیٹ صاحب کو جو ہے وہ دلائل دینے کی اجازت دے دی، اور وہاں اپنے آرگومنٹس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں، جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں، انہوں نے یہ شعر جو ہے یہ پڑھا، اور ان کے دلائل اگر آپ نے سنے ہوں تو پہلا گمان یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر انہوں نے شعر و شاعری اور مذہبی حوالے دینے پر جو ہے وہ اکتفا کیا، اور اس پہ جج صاحبان نے اس طرف نشاندہی بھی کی۔ ایک موقع پر جو آئینی بینچ کے ایک معزز رکن ہیں جسٹس نعیم اختر افغان، انہوں نے کہا اکرم شیخ ایڈوکیٹ کو کہ آپ کا مطالبہ ایسا ہی ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاندرے، اور پھر آئینی بینچ نے ان سے یہ استفسار بھی کیا کہ آپ کا یہ جو مطالبہ ہے کہ فل کورٹ ان مقدمات کو سنے، ان پٹیشنوں کی جو ہے وہ سماعت کرے، تو ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے۔ آرٹیکل 191 کے ہوتے ہوئے آپ کی یہ خواہش، آپ کا یہ مطالبہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بینچ تو اگر آپ فل کورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو پھر وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اختیار ہے، تو کیا آپ یہ جو آئینی بینچ ہے اسے غیر آئینی سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ اس حوالے سے اپنا موقف جو ہے وہ کلیئر کریں۔ تو اس پہ اکرم شیخ ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ پر تو یزید کی بیعت لازم نہیں ہے، یزید سے بھی دوستی، حسین کو بھی سلام، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اونٹ آخرکار کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں انہیں آئینی بینچ ہی سنتا ہے، یا پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف جاتا ہے۔ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، مثلا جو بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہے، اس حوالے سے تاثر تو یہ تھا کہ اس کو فاسٹ ٹریک پہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اور بہت جلد اس پہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن گزشتہ سماعت جو تھی اس پہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوا، بلکہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی، اور اب 29 اکتوبر کو دوبارہ اس مقدمے کی سماعت ہونی ہے۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے درمیان امن معاہدہ تو ہو گیا ہے، لیکن کیا دونوں ممالک میں دیر پا امن جو ہے وہ برقرار رہ پائے گا؟ اس حوالے سے آج اسٹوڈیو میں ہم نے زحمت دی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک ظہیر آوان صاحب جو تحریک انصاف لائرز فورم کے سینئر نائب صدر ہیں اسلام آباد میں، اور جناب اعجاز احمد صاحب سینئر صحافی، اور اڈیالہ جیل میں جو مقدمات کی سماعت ہے اس میں موجود ہوتے ہیں، اور تمام مقدمات کو انہوں نے بغور اس کا مشاہدہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو ظہیر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے جو درخواستیں دائر کی گئی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ آئینی بینچ نے بھی یہ سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں، شعر و شاعری کے بجائے آئین و قانون کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے۔ تو آئینی بینچ سے یہ استدعا تو کی جا سکتی ہے کہ 8 کی بجائے 10 جج سنیں، 12 جج سنیں، یا 15 رکنی بینچ بنا دیا جائے، لیکن کیا آئینی بینچ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس پہ وہ فل کورٹ بنا سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ورید صاحب آپ کا شکریہ، بلکہ آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بڑے اہم موضوع بولنے کا موقع فراہم کیا۔
دیکھیں جہاں تک بات ہے 26ویں امینڈمنٹ کی، میرے نزدیک اور جو قانونی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ہے ہی غلط کہ ایک جو پاورز ہے جوڈیشری کی اس کو آپ نے انتظامی معاملات میں کر دے گے۔ اب آپ کا جو سوال تھا کہ دیکھیں دو چیزیں، ایک میری ذاتی رائے ہے اور ایک لیگل کوشچن۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں لیگل کوشچن، یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ نے کہا کہ کیا ان کے پاس پاورز ہیں، دیکھیں وہ پاورز تو جس طرح انہوں نے بھی کہا، جسٹس صاحب نے کہ ہمارے پاس تو اختیارات نہیں ہیں فل کورٹ بنانے کا، یہ تو چیف صاحب ہی بنا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اب ذاتی رائے یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو اب 26 امینڈمنٹ ہے یہ غیر آئینی عمل ہے میرے نزدیک، کیونکہ لیکن ابھی تو یہ بات طے ہونا باقی ہے نا، یہ درخواستیں اسی لیے دائر کی گئی ہیں، اب آئینی بینچ نے یا سپریم کورٹ نے ہی یہ طے کرنا ہے یہ طے کرنا ہے کہ یہ آئینی ہے، غیر آئینی ہے، درست ہے، غلط ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے بیان کر رہا تھا، ابھی آپ اپنی رائے دے، میں رائے دے رہا تھا کہ کیونکہ اس لیے میں اس کو غلط غیر نہیں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آئین کے اندر جوڈیشری جو سسٹم اس کا عدلیہ کا جو نظام ہے اس کا اپنا ایک میکینزم ہے، اس کو آپ انتظامی معاملات میں لے کے جانا یا سیاسی طور پر جس طرح انہوں نے کہا جی پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور پہلے جو تھا جوڈیشل کمیشن پاکستان کرتا تھا اس میں جو بھی پابندیاں لگاتے وہاں پہ لگاتے، لیکن آپ نے اس کو کمیٹی کے انڈر کر دیا، تو میرے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے، غیر آئینی ہے۔ اب جہاں تک بات ہے فل کورٹ کی، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں چیف جسٹس ہی کے پاس پاورز ہیں کہ وہ فل کورٹ بنائے، اور فل کورٹ ان کو بنانا چاہیے، اور یہ آئینی بینچ نہیں سن سکتا، کیونکہ جب غیر آئینی ہی ہے تو غیر آئینی، تو جیسے میں نے کہا کہ دو چیزیں میں نے ڈسکس کی، ایک اپنی ذاتی رائے، ایک لیگلی، تو یہ بینچ ہی غیر آئینی ہے، اور اس میں چیف صاحب کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ بنا کر اس معاملے کو فل کورٹ کے پاس بھیجیں اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں۔ اچھا اعجاز صاحب، یہ عوان صاحب جیسے فرما رہے ہیں ان کی ذاتی رائے ظاہر یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت پریکٹیکلی آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے کہ 26 امینڈمنٹ آن گراؤنڈ موجود ہے اور آئینی بینچ بن چکا ہے، اور یہ فیصلہ ابھی ہونا ہے کہ یہ ترمیم غلط تھی ٹھیک تھی، وہ اگر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دیتی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر آئینی ہے۔ لیکن یہ بتائیے گا، یہ جو انہوں نے بات کی کہ عدلیہ کی آزادی محدود ہو گئی اور عدلیہ کو انتظامیہ کے زیر نگین کر دیا گیا، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی پارلیمانی کمیٹی ہوتی تھی، یہ افتخار چودھری کے دور سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس پہ ایبسلوٹ پاورز نہیں ہونی چاہیے چیف جسٹس کے پاس، پارلیمنٹ کا اوورسائٹ اس پہ ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ جی، ایک تو میں عوان صاحب سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ ان کی پارٹی کا خاص نقطہ نظر ہے، اور ہمارے یہاں وکلاء کا ایک پرابلم ہے، بڑے وکلاء کا، ان کا نہیں، یہ تو ابھی نوجوان ہے نا۔ اب میں نے بڑے بڑے وکلاء دیکھے ہیں، اکرم شیخ صاحب فار دیٹ میٹر، ایک زمانے میں وہ یزید کے بھی ساتھی ہوا کرتے تھے، پھر حسین کے بھی ساتھی ہو گئے، یہ ہمارے آپ کے سامنے کی بات ہے نا۔ اعتزاز احسن صاحب، ٹھیک ہے جی، ادھر کے بھی وکیل ادھر کے بھی وکیل، ادھر کے بھی وکیل ادھر کے بھی وکیل۔ جو بنیادی پرابلم ہے، کیا مطلب ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد کے حوالے کر دیے سپریم کورٹ؟ ایسا نہیں ہے نا، سپریم کورٹ میں جو تقرریوں کا اختیار ہے وہ دنیا بھر میں کیا ہے۔ امریکی پارلیمنٹ کی کبھی ظہیر صاحب بھی اور باقی دوستوں سے بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کبھی وہ پروسیڈنگز دیکھ لے نا، جس آدمی نے جج لگنا ہوتا ہے اس کی وہ پورے کپڑے اتار دیتے ہیں، وہاں انٹرویو ہوتا ہے، انٹرویو صرف انٹرویو نہیں ہوتا، ایک بال کی کھال اتارتے ہیں تب جا کر وہ جج لگ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، افتخار چودھری صاحب کے زمانے کی میں نے ابھی جب باہر بیٹھے ہوئے بھی جب ہم بات کر رہے تھے، میں نے ایک وکیل کی سائٹیشن دیکھی، مسٹر فلاں سن آف فلاں ڈاکخانہ فلاں، ٹھیک ہے جی، اور وہ کہتے تھے کہ ان کو جج لگا دیں، صحیح، ٹھیک ہے جی، ایسے ججز لگے ہیں نا۔ پھر جو یہ جو آج جو 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو ایک بڑا اختلاف آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ سینئر موسٹ کو چیف جسٹس لگا دے، تو ثاقب نثار صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، افتخار چودھری صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے، بندیال صاحب سینئر موسٹ نہیں تھے۔ ریسنٹ ہسٹری ابھی اپنی دیکھ لیں نا، جو سینئر موسٹ آئے پھر انہوں نے کھل کھیلا، ٹھیک ہے، یا جسٹس گلزار صاحب ان کو یہاں یہ وہ جو ٹوئن ٹاور ہے جو اسلام آباد کا بلو ایریا اس کے کانسٹیٹیوشن 1 وہ دکھائی نہیں دیا، نصرہ ٹاور انہوں نے گروا دیا اور 400 لوگ ذلیل ہو گئے بیچارے، 400 فیملیز، ٹھیک ہے جی۔ ہم بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارا وکیل ہے یا جج ہے نا، وہ اپنے ذاتی تعصبات سے اوپر نہیں اٹھا۔ صحیح، میثاق جمہوریت آج تو نہیں ہوا تھا، 2008 میں ہوا تھا، اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی توثیق کی ہوئی ہے، اس میں تھا کہ آئینی عدالت بنائی جائے۔ آئینی عدالت بنانے کا یہ خیال کیوں آیا؟
اور پھر بعد کے کیسز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا کیس تو 50 سال جو ہے نا وہ نہیں لگتا. جی بالکل. اور وکلا کو بھی کوئی خیال نہیں آتا کہ جی یہ سائل ہے بیچارہ، ہم اس سے فیس لے رہے ہیں، اس کا کیس جلدی کروا دیں. بالکل. لیکن عمران خان کے کیسز آپ دیکھ لیں، نواز شریف کے دیکھ لیں، جی کتنی پرائرٹی پر لگتے رہے. بالکل بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو کون ایڈریس کرے گا عدلیہ کو؟ اور پھر جو ایک بنیادی بات ہے نا، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے وکلا برادری آپ اعتراض کر سکتے ہیں، جی لیکن آپ پارلیمنٹ پر کا اختیار پر حملہ آور بھی ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے. غیر آئینی کیسے؟ پارلیمان کا یہ اختیار ہے، جی اور وہ سپریم کورٹ کا جو محدود اختیار ہے. سپریم کورٹ کا جو این آر او کا فیصلہ ہے اس میں بھی اس کے پیرامیٹرز بھی طے کر دیے گئے. ایک تو لامحدود ہے، لیکن بس وہ پاکستان کا جو پارلیمنٹری اسٹرکچر ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. آپ کو اگر صدارتی نظام لانا ہے تو آپ کو آئین منسوخ کرنا پڑے گا اور نئے انتخابات کرانا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. اب آئینی عدالت ایک ضرورت تھی، آئینی عدالت بن گئی ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا عمل ہی غیر آئینی ہے. یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ وہ پروسیس ابھی آئینی عدالت ویسے نہیں بنی، آئینی بینچ بنا ہے، آئینی عدالت بننے جا رہی ہے. ٹھیک ہے درست. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمان کا یہ اختیار نہیں ہے؟ کیا پارلیمان کو گھر بھیج دیا جائے؟ اور پھر پارلیمان اگر آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، پارلیمان اگر اپنے عوام کی ول کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتی، تو پھر اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ کیا اس ملک کو عدلیہ نے چلانا ہے؟ نہیں، اس ملک کو پارلیمان نے چلانا ہے، اس ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے. اور پھر جب آپ یہ فیصلے کرتے ہیں، ان کے نتائج اور عواقب آتے ہیں، اس کے بعد آپ کچھ عرصہ 10 سال کا وقت دیتے ہیں تقریباً، اس کے بعد آپ اس میں امینڈمنٹ کا سوچتے ہیں. پھر دنیا بھر میں پریکٹسز کیا ہے؟ ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر انڈیا ہے، وہاں کیا پریکٹسز ہوتی ہیں؟ برطانیہ جمہوریت کی ماں ہے، وہاں کیا پریکٹسز ہوتی ہیں؟ ہم اس کو کچھ نہیں دیکھتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میری مرضی کا جج آ جائے، میری مرضی کا چیف جسٹس آ جائے. اور امپورٹنٹ نقطہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اعتراض ایک بڑا یہ ہے کہ جی وہ جو سینئر موسٹ ختم کر دیا، وہ 3 رکنی کمیٹی کو دے دیا. بھائی 3 رکنی کمیٹی مجھے تو چیف جسٹس نہیں لگا سکتی، نہ بلال غوری کو لگا سکتی ہے. جو نام عدلیہ سے آنے ہیں انہی میں سے لگانا ہے نا. اب آپ دیکھیے نا کہ آپ کا آرمی چیف لگتا ہے، 3 ناموں کی سمری آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہاں تو کوئی نہیں کہتا کہ جناب سینئر موسٹ کو لگا دیں. سپریم کورٹ میں سینئر موسٹ لگتے رہے، انہوں نے حال کیا کیا ہماری عدلیہ کا، اس کو آپ دیکھ جونیئر بھی لگتے رہے ماضی میں. اچھا، اس پہ پارلیمانی اوورسائٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے. لیکن زاہد صاحب، ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اپارٹ فرام دیٹ کہ کس پارٹی کا کیا بیانیہ ہے، آپ ایک وکیل ہیں، مجھے بتائیے کہ ہمارے ہاں جو ایک سول جج بھرتی ہوتا ہے وہ ایک پورے پروسیس سے گزر کے آتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان جو لوگ پاس کرتے ہیں وہ جج بنتے ہیں. لیکن ہم ہائی کورٹ کا جج لگاتے ہیں، کون لگاتا ہے، کیسے لگاتا ہے، وہ میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہائی کورٹ کا جج لگاتے ہیں، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اعلیٰ عدلیہ میں تعیناتیوں کے لیے کوئی ٹرانسپیرنٹ مینرز میں کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سر دیکھیں، کچھ باتیں میں ایسی ہیں جو سر نے کی ہیں، اس پہ پہلے آؤں گا. کہ دیکھیں، انہوں نے بات کی کہ عمران خان کے کیسز کی یا نواز شریف کے کیسز کی. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ نے سیاسی مقدمات کو تو فوراً لگاتے ہیں. یہ تو ہم بھی کہتے ہیں. چاہے میں کسی سے میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، جس جماعت سے بھی ہے، مثال کے طور پر ایک شہری ہونے کے ناطے میرا بھی سوال یہ ہے کہ کیس وکیل نہیں لگاتا. تھوڑی سی اصلاح ہونی چاہیے کہ اس وکیل نے، ہاں وکیل کہہ سکتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ جا کے بات کرے کہ جناب میرے کلائنٹ کا یہ کیس. لیکن اب یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہی یہ طریقہ کار طے ہوا ہے کہ چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، بلکہ ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کیس لگانے کے لیے. اور وہ سر میں ادھر جا رہا ہوں، وہ اس بات پہ نہیں کہ کس کا کیس پہلے لگانا ہے، جس کی باری ہوگی وہ لگے گا. یہ دیکھیں نا، جو عدالتی سیٹ اپ ہے اس کے اندر یہ رولز بننے چاہیے. لیکن اس کی چھوٹی سی مثال ہے، ایک پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک آپ کا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے. اب پولیس کی بھرتی کے لیے کیا آپ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کے پاس جائیں گے کہ جی ہماری بھرتی آپ کر دیں، فلاں ڈگری لگا دیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا. اگر ایجوکیشن کی آپ نے بھرتی کرنی ہے اس کی ڈپارٹمنٹ کی، تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، یا ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے کہ فلاں شخص کو آپ نے ڈی جی بنانا ہے یا ڈائریکٹر بنانا ہے. اب عدلیہ کا جو سیٹ اپ اب یہ جو بنایا انہوں نے کہا جی کہ جج لگانے کے لیے آپ کمیٹی کے پاس جائیں گے. اب کمیٹی میں کون لوگ ہیں؟ ہمیں بریک بھی لینی ہے. یہ جو آپ اس کو میں صرف کنکلوڈ کر دوں، جو آپ نے نقطہ اٹھایا نا، پولیس میں بھرتی ہوتی ہے، ایف آئی میں بھرتی ہوتی ہے، فارن آفس میں ہوتی ہے،
भर्ती कैसे होती है? पब्लिक सर्विस कमीशन जो सर, है वो इम्तिहान लेता है। सर, वो आईजी पंजाब तय नहीं करता कि सर, मेरा मैं समझ एसपी गया हूं। कौन होगा, लेकिन उसकी में ये तो हो सकता है यहाँ ना। हम कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के पास अख्तियार होना सर, चाहिए। देखे ना, मैं वही उसी तरफ जा रहा हूँ कि एक अब आपने कहा अच्छा, कि यहाँ ब्रेक मुझे लेनी है, वापस आएंगे तो फिर अगरचे और भी मौजूद है, लेकिन यहीं से मैं आपको मौका जरूर दूंगा। यहाँ पे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं जी, और वापस आते हैं तो कुछ देर इस पे बात करेंगे और फिर दीगर मौजूद भी हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एमबीजी स्पीच में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। अगरचे हमने तोशाखाना 2 केस के हवाले से बात करनी है, पाक अफगान मुआहदे के हवाले से भी हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय मालूम करनी है, लेकिन कुछ तशनगी रह गई थी जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो पहले ज़हीर साहब आप मुख्तसर बात मुकम्मल कीजिए, फिर एजाज साहब। जी सर, मैं देखिए ये कह रहा था कि अब पार्लियामेंट आपने करी, पार्लियामेंट की कमेटी करेगी। मैं अब बीइंग एडवोकेट ये कहता हूँ, मेरा अपना ज़ाती जो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि देखें, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ शख्स मेंबर कौमी असम्बली है, जब आप उसकी इलेक्शन कैंपेन चलती है या जो उसका जो मेरिट है वो क्या है, पहले उसको देखें कि जो शख्स पार्लियामेंट का या सीनेट का मेंबर बन रहा है। मुशर्रफ दौर में आपको पता था बीए का वो शर्त थी, कंडीशन लगा दी कि बीए पास होना चाहिए। अभी मुझे बताएं कितने मैनेज ने एलएलबी किया हुआ है? जो कानून साजी करने वाला शख्स बैठा हुआ है मेंबर, अगर 242 हैं या 342 हैं, कितने ऐसे हैं कि जो ला जानते हैं? बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं की होगी। आप अगर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में अगर मुझे कहेंगे तो मैं डिटेल भी आपको दे दूंगा। अब वो जब शख्स आपका जज को पॉइंट करेगा, सर देखिए जो अवामी नुमाइंदे हैं ना, मैं बताता हूँ, क्लैरिटी होनी चाहिए ना, आप बात अपने मौके जरूर रखें। अवामी नुमाइंदों की अहलियत और काबिलियत का जो मयार है वो अवाम का मैंडेट है। नहीं सर, नहीं, वो ये नहीं सर, है नहीं, कि सर, वो कोई ना, मैट्रिक पास सर, है, देखिए कोई ना, मास्टर्स सर, है। नहीं, देखिए ना, जिस शख्स ने जी मस्जिद में जाके इमामत करनी है खड़े होके, तो उसको कम अज कम पता हो कि मैंने नमाज पढ़नी कैसे है। जिस शख्स ने कानून बनाना है उसको बिल्कुल पता होना सर, चाहिए। कानून उसने बनाना है। जिसने अब होता पता अवाम है की नुमाइंदगी करनी है, सर देखिए, जिसने उसका फैसला अवाम ने करना है। सर अवाम ने करना है, मेरा वो नहीं है, अवाम ने करना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए, जिस शख्स ने जा कानून साजी करनी है, हमारे यहाँ बहुत से एमएनएज ऐसे हैं जिन्होंने 10 से 12 वकील साथ अटैच किए हुए हैं, वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं। जब एक ऐसा शख्स जिसका मैंडेट खुद अपना उस मेरिट पे नहीं आता, वो किस तरह जज को अपॉइंट करेगा? सर ने बात की अमेरिका यूके की, उनकी जुडिशरी आजाद है तो मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर अदालती निजाम को आप वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब जज तैनात करते हैं, कोई कमेटी नहीं बनती। सर देखें, चीफ जस्टिस अदलिया से पूछा आजाद है जाता ना, जब आप अदलिया नहीं, के अदलिया कैसे आजाद है, मैं आपको बता देखिए रहा ना, हूं। अदलिया के देखिए, अभी बहुत से फैसले दिए उनके खिलाफ किए हैं ट्रंप के। वहां जज को अंदर कर दिया था ना अभी। जजों की तैनाती पे हम बात कर रहे हैं ना, जजों की। अब तो उसमें वहां आते हैं, अमेरिका का सदर जो होता है वो जज तैनात सर करता है, देखिए, वो किसी से पूछता अदलिया भी को नहीं। जिस ने कहा ना साकिब निसार की, मैं कि फिर मेरा उनसे कोई तल्लुक नहीं साकिब निसार से या अब्दुल चौधरी से, मैं इसके भी खिलाफ हूं कि देखें, पावर का नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अदलिया को अपने अंडर कर लेंगे तो फिर एक वो अदारा जिसपे अवाम की तवक्कुआत होती हैं। किसी मैंने लास्ट कोई टाइम ये बात इदारा की जो थी, है, कोई किसी इदारे को किसी इदारे के अंडर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता Separation of powers की बात हो हर रही है। इदारे को अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। लेकिन माजी में हमने देखा कि अदलिया ने इंक्रोचमेंट की जो एग्जीक्यूटिव के सर अख्तियार वो थे। उसमें मैं वही कह रहा था कि देखें, जो आपका जुडिशल है ना, उसका कमीशन का पूरा रूल्स बने हुए हैं, उसके अंदर आप सख्ती करें, उसके अंदर आप रूल्स बनाएं, उसके अंदर एक प्रॉपर जो अगर जहां समिति खला है, कमजोरियां वहां पे लाएं। एक ऐसी कमेटी को कि जो उससे उसका तल्लुक नहीं है, उसको शामिल करना मेरे नजदीक गलत है। खैर नहीं, एजाज साहब आप अपनी इनपुट दीजिए, फिर आगे चलते हैं। जी देखिए ना, 2 मिसालें मैं आपको देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पर जो बेस्ट डिबेट डिक्लेयर हुई थी ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, वो राणा चंद्र सिंह की थी। एंड दिस वाज रेटेड बाय जुल्फकार अली भुट्टो हिमसेल्फ, वली खान और दीगर लोगों के। राणा चंद्र सिंह मैट्रिक पास थे, उन्होंने कोई लॉ नहीं किया हुआ था। और आइन पर अमल दरामद में रुकावट की जो बेस्ट इस वक्त सबसे बड़ी मिसाल है, एक वेज अवार्ड है जर्नलिस्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि ये वेज अवार्ड जो है ना लागू करें, बिल्कुल नाफिज होना चाहिए। और एक मीडिया हाउस के वकील बन गए हफीज पीरजादा साहब, वो जो उस वेज अवार्ड के भी खालिक थे, 1973 के आइन के भी खालिक थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर सिंध हाई कोर्ट से जो है वो स्टे ले दी और आज तक साफी पीट रहे हैं। तो ये तो आलम है हमारा।
یہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے نا سر، یہ عوام کے اجتماعی دانش کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، عوام کی خواہشات کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. جو پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے، جو الیکشن لڑ کر آتا ہے، اس کا ہاتھ عوام کی نبض پر ہوتا ہے، اس کو عوام کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ قانون کیسا ہونا چاہیے. یہ جو وکلا کی بات کر رہے ہیں نا، وہ تو اس کی نٹی گریٹی میں جائے گا نا کہ جناب اس میں لفظ یہ ہونا چاہیے، کاما یہ ہونا چاہیے، فل اسٹاپ یہ ہونا چاہیے، یہ الفاظ ہونے چاہیے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈرافٹس مین ہیں. لیکن قانون کیا ہونا چاہیے، آئین کیا ہونا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کے لوگوں سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا. یہ دو میں نے آپ کو آپ کے ملک سے مثالیں دی ہیں، یہ سب سے بڑی مثالیں ہیں. اور پھر یہاں کیا اس ملک کو اس حال پر ان پڑھوں نے پہنچایا یا ممبران پارلیمنٹ نے پہنچایا؟ بھٹو کو پھانسی کسی ممبر پارلیمنٹ نے دی تھی، اسی عدلیہ نے دی تھی نا. اور پھر اسی عدلیہ نے 50 سال بعد اپنی غلطی تسلیم کر لی اور ریمیڈی کوئی نہیں دی. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں سب کو جتنے ڈکٹیٹر دیکھ لیں، سب کو یہی عدلیہ کرتی رہی. جتنی خرابیاں ہیں اس ملک میں، اس کی 90% ذمہ دار یا آپ کی عدلیہ ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے. جی چلیں اجاز صاحب آگے بڑھتے ہیں. بڑی اچھی رائے ہے. اچھا تھوڑی سی میں آپ سے سوال ایک سامنے رکھ دوں، پھر آپ اس پہ بات کیجیے. توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تاثر بن رہا تھا پچھلے کچھ عرصے سے، اور یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہی تاثر یہ بنا رہے تھے کہ جی بڑی جلد بازی اور عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے توشہ خانہ 2 کیس کو کنکلوڈ کرنے کے حوالے سے. اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ ابھی جو لاسٹ ہیئرنگ تھی کہ اس پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، فیصلہ سنا دیا جائے گا. لیکن نہ صرف یہ کہ سماعت ملتوی ہو گئی، بلکہ کوئی 2-4 دن نہیں، بلکہ کوئی میرے خیال 10-12 دن بنتے ہیں، 10-12 دن کا وقفہ اس میں آ گیا. 29 اکتوبر تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تاثر تھا وہ غلط تھا؟ سر اس سے قبل تھوڑا سا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ نے روک دیا کہ سر نے کہا نا کہ 90% جوڈیشری کا قصور ہے. میں نے ہمیشہ یہ بات ہر جگہ کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی دور کے بھی ہو، اس کے ساتھ کون ملاتا ہے؟ عدلیہ نہیں ہاتھ میں سب سے پہلے تو عدلیہ ہی ویلیڈیٹ کرتی ہے نا. سر نہیں، اگر آج خان اندر ہے تو باقی سیاسی پارٹیوں نے ان کو موقع دیا ہوا ہے. سر ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں، میں ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یاد ہے جب مشرف صاحب آئے تھے. اچھا ہاتھ سیاستدانوں نے تو بعد میں ہاتھ ملایا نا 2002 کے الیکشن بعد میں. پہلے سپریم کورٹ نے نہ صرف ویلیڈیٹ کیا بلکہ آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا جو خود سپریم کورٹ مان لیتے ہیں عدلیہ کا ہے اس میں. لیکن اگر کوئی سیاسی نہ ملتا ساتھ تو الیکشن کیسے ہوتا؟ اگر سپریم کورٹ اسے ویلیڈیٹ نہ کرتی، کہتی کہ یہ غیر آئینی ہے. سر دیکھیں اگر سپریم کورٹ کر بھی دے، اچھا سپریم کورٹ کر دیتی تو عوام سیاستدان سب اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے جیسے افتخار چودھری کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے. بات یہ ہے نا، اگر سپریم کورٹ جہاں قصور، میں نہیں کہتا کہ وہ قصوروار نہیں ہے، میرا ذاتی نظریہ یہ، اگر کوئی سیاسی لیڈر ہاتھ نہ ملائے، عدلیہ جو مرضی آرڈر کرے الیکشن کرا دیں، کوئی الیکشن لڑنے نہیں آئے گا. آپ ہر دور میں دیکھیں، چاہے وہ یوسف صاحب کا دور ہو، جنرل صاحب کا دور، اعجاز صاحب کا دور ہو، مشرف صاحب کا دور ہو، جب بھی کسی پارٹی کو انڈر گراؤنڈ کیا گیا دوسری پارٹی سامنے آ گئی ہے. کون لوگ تھے؟ مجھے صرف ایک بات ہے، ابھی 26ویں آئینی ترمیم پہ پٹیشنز دائر کی گئی ہیں. اگر عدلیہ ریلیف نہ دے آپ کو تو سیاستدان کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ ترمیم کس نے کی ہے؟ تائید کر رہا ہوں. ترمیم کس نے کر رہی ہے؟ ترمیم کس نے کی ہے؟ ترمیم کس نے کی ہے؟ ترمیم پارلیمنٹ نے کی. پارلیمنٹ نے کی. کیوں کی ہے؟ کس بنیاد پہ کی ہے؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. لیکن آپ اگر عدلیہ کو اختیارات ہیں، لیکن اختیارات میں یہ نہیں کہ آپ بکری کو بھیڑ بنا دیں اور بھیڑ کو بکری بنا دیں، یہ نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا شخص جب بھی اس کی کرے گا، اس کی بھی رولز ہیں، پراپر ایک پروسیڈنگ ہے کہ جب بھی وہ امینڈمنٹ کرے گا تو وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا. گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ اس سیپریشن آف پاورز، عدلیہ کی پاورز کیا ہیں، اس کی لمٹ. جیسے آپ نے کہا، بالکل میں ایگری ہوں کہ ہر ادارے کی لمٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا. یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا شخص جب بھی امینڈمنٹ کرے گا تو وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھے گا کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتے ہیں. اگر آپ ایک ادارے کو پاور دے دیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے، تو اس طرح ملک نہیں چل سکتا. کتنا عرصہ پاکستان کو بنے؟ 70 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. جب آپ لمٹ اختیار نہیں کریں گے، آپ اس کی سیپریشن آف پاورز نہیں رکھیں گے تو نہیں ہوگا. تو میرا دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو عدلیہ کا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر عدلیہ کو آپ مزید اس کے اندر سختی کریں، رولز بنائیں تاکہ بہتری آئے. صحیح. یہ اچھا اعجاز صاحب، توشہ خانہ 2 کے حوالے سے بعد میں آپ کی رائے لیتا ہوں، لیکن وہ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ایک جو واقعہ ہوا تھا، عمران خان صاحب سے آپ کی تلخی ہو گئی تھی، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ لی، تو کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا یا اس کے بعد جو سوشل میڈیا پہ آپ کو دھمکیاں مل رہی تھی
وہ ابھی بھی مل رہی ہیں یا وہ معاملہ تھم گیا؟ دیکھو سوشل میڈیا تو چلتا رہتا نا، جس نے 2 مہینے بعد دیکھنا ہے وہ بیچارہ اس کو نہیں پتا کہ خان صاحب نے معذرت کر لی، جی تو وہ دھمکی ہی دیتا رہے گا، صحیح ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بات ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے فراخ دلی کا اور مظاہرہ فراخ دلی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، صحیح اور میں نے بھی ان سے کہا کہ جی میں آخر میں چند جملے میں نے آپ کو سخت کر، میں چونکہ آپ میرے کرکٹنگ ہیرو ہیں جی تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نے مجھے ریئلائز کرانے کی کوشش کی کہ خان صاحب آپ نے غلط کیا تو مجھے تسلیم کرنا چاہیے تھا، بس بات ختم ہو گئی ہے، جی انہوں نے معذرت کر لی، اور میں ویسے بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جرنلسٹ کی کسی وکیل سے، کسی سیاستدان سے، کسی پارٹی ہیڈ سے، کسی پارلیمنٹرین سے، کسی ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی، جی بالکل ہونی بھی نہیں چاہیے، میری نہ کسی سے دوستی ہو سکتی ہے، جی بالکل ایسے میری دوستی خبر سے ہے جی، بطور جرنلسٹ، بس یہ بنیادی ہم نے بات ہے۔ سوال کرنا ہے، جواب ہم نے سوال دینا نہ کرنا دینا ان کا استحقاق ہے۔ دینا نہ دینا ان کا استحقاق ہے، کبھی ڈانٹ دیتے ہیں صحیح۔ تو ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ شروع سے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں، توشہ 1 ہو یا توشہ 2 ہو، اڈیالہ جیل میں جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، ایک موقع پہ ہم نے وہ بھی سنا تھا کہ جی وہ سماعت تھی، میرے خیال میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی، بلانے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی ورزش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں شاور لوں گا اور میں پھر آؤں گا، کہ ایسی تھا؟ جی انہوں نے کہا پہلے گئے ان کو بلانے کے لیے، جی تو انہوں نے کہا ابھی جائیں، ابھی نہیں آ رہا، میں ورزش کر کے آؤں گا، پھر ورزش کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نہا کر آؤں گا، نہانے کے بعد پھر انہوں نے کہا میں ناشتہ کر کے آؤں گا، پھر جب آخری بار بلانے گئے تو انہوں نے کہا کہ تیسری بار بلانے گئے تو انہوں نے کہا کافی پی کر آتا ہوں، پھر چوتھی بار بلانے گئے تو انہوں نے کہا نہیں آتا ہوں، ایسے نہیں آتا ہوں، ہاں صحیح، پھر اس دن نہیں آئے، لیکن بعد ازاں پھر وہ آ گئے، جی اور وہ ان کی ایکچولی ان کی مرضی پہ موقوف ہے کہ وہ آنا چاہیں نہ آنا چاہیں، جب آنا چاہیں، دیکھیں نا، ملزم کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سہولیات حاصل ہوتی ہیں، جی ملزم اگر کہے کہ بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں آنا چاہتا، تو جج صاحبان زور نہیں دیتے اور نہ ہی دینا چاہیے، صحیح، اور میں نے تو خیر یہ بھی دیکھا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ زیادہ طاقتور دکھائی دیتے ہیں، بعض اوقات وہ ڈانٹتے ڈپٹتے بھی ہیں سب کو، اور شکایت بھی کر لیتے ہیں، اور عدالت بیچاری سنتی رہتی ہے، عدالت کا بھی کام ہے سنتے رہنا، کوئی حرج نہیں ہے، صحیح، اس لیے کہ جو آدمی ایک کیس بھگت رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں، تو جج صاحب اس کو یہ تاثر کیوں دیں کہ تم مظلوم ہو، تو جج کا کام ہے اس کی شکایت سنے، تو وہ یہ چلتا رہتا ہے معاملہ۔ صحیح۔ اور رہی توشہ خانہ 2 کی بات، اب وہ جو سوال تھا کہ یہ جو تاثر بنایا گیا تھا کہ نہایت جلد بازی میں یہ کیس ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے اور توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ جو آخری سماعت تھی اس پہ فیصلہ محفوظ ہو جائے، سر وہ جو میں نے اس سے پہلے 190 ملین کی بھی سماعت کی، جی کور کی، جی اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ جناب آپ جلدی کر رہے ہیں، اچھا پھر جج صاحب نے، ناصر جاوید رانا صاحب نے، انہوں نے 4-4 5-5 دن کی ڈیلے تاریخ کرنا شروع کر دیا، ڈالنا شروع کر دی، تو پھر جناب ترجمانوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، فیصلے کو تاخیر کا شکار کر رہے ہیں، بالکل یہی معاملہ اس میں بھی ہے، لیکن یہ بٹوین عدلیہ اینڈ دی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ہم اس کے اوپر نہ ہی بولے تو اچھا ہے، اس لیے کہ وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب جج صاحب لٹکا رہے مقدمے کو، ہمارا مقدمہ نہیں کرے تاکہ ہم دوسری عدالت نہ جا سکے اپیل میں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ان کو کیا جلدی ہے، روزانہ سماعت کر رہے ہیں، تو بس یہ چلتا رہتا ہے، یہ ایک بات پر جو ہے وہ ٹک کر اگر کھڑے ہوں ایک موقف پر تو ذرا زیادہ بہتر ہوتا ہے قانونی معاملات میں، اور میں ویسے ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے کہ وکلاء نے غلطی کی تھی، انہوں نے کیس کو سیاسی انداز میں لڑا، جی عمران خان کے وکلاء بھی وہی غلطی کر رہے ہیں، اچھا کیس کو عدالت کے اندر فائٹ کرنا چاہیے، وہ جو جج سامنے بیٹھا فیصلہ اس نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے اور انہوں نے اور آپ نے نہیں کرنا، تو کیس کو کیس کے انداز میں لڑنا چاہیے، میں چونکہ میں نے لاء پڑھا بھی ہوا ہے، جی تو کیس جو ہے وہ بہت ساری دفعہ سیاسی انداز میں لڑا جا رہا ہوتا ہے، عدالت آپ سیاست باہر کریں، جی عدالت کے اندر کیس لڑیں، عدالت کے اندر ریلیونٹ معاملات رکھیں۔ اچھا ظہیر صاحب، آپ نے ابھی بیچ میں لقمہ دیا تھا کہ فیصلے لکھے آتے ہیں، تو جو آپ کے حق میں آتے ہیں وہ بھی لکھے آتے ہیں؟ سر دیکھیں، ہم یہ نہیں کہتے، بات یہ ہے نا جو خان صاحب کی بات نہیں، آپ تو جو کہتے ہیں ہم سننے کو تیار ہیں۔ جی سر میں بتاتا ہوں، زید بھائی سے ایک میں مثال جو خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، جواب دے لیں، جی زید بھائی ایک میں مثال دے دو، علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کے احکامات جاری ہوئے ہیں، جی ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی وہ اڈیالہ جیل آتی ہیں، کوئی ان کو گرفتار نہیں کرتا، اس پر پی ٹی آئی کا دیکھیں بات یہ ہے نا کہ 100 یا 200 پلس کیسز بنائے گئے، جی کس بنیاد پر بنائے گئے، اس پہ کوئی جواب ہے؟
اب مثلاً ابھی توشخانہ 2 کا آپ مجھ سے پوچھے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کیس ہے. دیکھیں بات 200 مقدمے ایسے لیڈر پہ جو امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جس کو دنیا بھر میں جتنی عزت پرائرٹی ملتی ہے، اور جس طرح یہ 24 اپنا جو الیکشن جو چوری کیا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ صرف ایک یہ آپ نے جو پوچھا ہے توشخانہ 2 کیس میں الزام یہ ہے امت مسلمہ کے لیڈر پہ کہ وہ جو بلغاری سیٹ تھا وہ 5 کروڑ اس کی مالیت تھی، ایسے ہی جی 7 کروڑ، اور وہ 58 لاکھ اس کی قیمت لگوائی گئی اور 29 لاکھ کی ادائیگی کر کے وہ سیٹ اپنے پاس رکھ لیا. تو کیا جو بندہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے اور جس کا یہ کلیم ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے، کیا اسے یہ کرنا چاہیے؟ سر دیکھیں اس کے ملٹری سیکٹری ڈپٹی ملٹری سیکٹری نے گواہی دے دی اس کے سر یہ گفٹ جو ہے نا اس سے پہلے کسی پرائم منسٹر نے لی، بالکل لیے. اچھا یہی تو مسئلہ ہے. ہمارا آرگومنٹ یہ ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ باقی سیاسی جماعتیں باقی سیاستدان وہ بدعنوان ہیں. چلے مان لیتے ہیں، چلے آپ کی عمران خان صاحب جو ہیں غوری صاحب آپ کی بات صاحب کی بات کرتے ہیں، انہیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. غوری صاحب آپ کی بات مان لیتے ہیں، میں رپورٹ کروں آپ کی بات مان لیتے ہیں، ایک نقطہ بتا دوں، آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جی توشخانہ کیس میں انہوں نے زیادتی کی ہے جب انہوں نے جرم کیا ہے، اور 200+ مقدمات کس چیز کے ہیں؟ بات میں ہم ڈسکس کر لیں گے. فی الحال جو کیس ڈسکس کر رہے ہیں اس کے بعد توشخانہ رولز کے مطابق انہوں نے کیا ہے، جو قانون بنا ہوا ہے. میں ایک بات بتا دوں، اس کیس میں ایک بات بتا دوں، جو رولز ہیں نا توشخانہ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کمیٹی ہوگی، اس میں ٹریڈ منسٹری کے بھی اور FPR کے اور کامرس منسٹری کے لوگ ہوں گے. اس کمیٹی کو سیٹ سائڈ کیا گیا، پرائیویٹ پرسن سے اور ایک پرائیویٹ اپریزر لایا گیا، اور ایک ہی پرائیویٹ اپریزر. جی بالکل. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2-3 کو لسٹ کیا جاتا اور ان میں سے پھر ہمیں بریک لینی ہے. آپ کو پوائنٹ آ گئے تو یہاں پہ ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں جی، اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم ٹو ایم پی جی اسپیکس. جب پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر تناؤ شروع ہوا تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے اپنے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، مل بیٹھ کر بات طے کرنی چاہیے. آخرکار دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی تو ہو گئی ہے، مگر یہ سلسلہ کب تک برقرار رہے گا؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیورنگ لائن کو سرحدی نہیں مانتے، تو اس کے بعد پھر کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ویسے میرا تو خیال ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے تو ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے کہ پھر ہم بھی نہیں مانتے، اور پھر آپ کا یہ گلہ اور شکوہ بنتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان نے پکتیا، خوست یا دیگر علاقوں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کے لیے جو کارروائی کی ہے، پھر اس پہ آپ کا احتجاج ہی نہیں ملتا، کیونکہ جب آپ اس کو سرحد تسلیم نہیں کرتے. تو اس پہ بات کریں گے. اعجاز صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے کہ یہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کوئی دیر پا امن ہو سکے گا؟ میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. اس کی ایک وجہ ہے، آپ دیکھیے نا دوحہ معاہدہ ہوا جی، پھر اس کے بعد جب طالبان آئے، میں تو ان کو قابض فورس سمجھتا ہوں پہلے دن سے. جی، ہماری حکومتوں کا رویہ بدلتا رہا، میں اس کو قابض فورس سمجھتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا ہمارا کیس ہم لوز کر دیں گے اگر ہم ان کو قابض فورس نہیں سمجھیں گے. بالکل. جب فیض حمید صاحب نے وہاں جا کے چائے پی تھی یا خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کی تھی، ہم نے تو تب بھی اس کی مخالفت کی تھی، تنقید کی تھی. بالکل. لیکن اس کے بعد طالبان کا آپ ایٹیٹیوڈ دیکھیں نا، میں کوئی شاید 100 بار میں نے رپورٹ کیا ہوگا، میں چونکہ فورن آفس بھی کور کرتا ہوں، تو وہ 100 بار رپورٹ کیا ہوگا کہ پاکستان نے یہ معاملہ اٹھایا اور افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی سرزمین کو نہیں ہونے دیں گے. ایک مرتبہ ڈگری بھی جاری کی گئی ملا ہبت اللہ کی، ٹھیک ہے جی. اور میں نے بارہا ملا میر متقی جب پاکستان آئے 2-3 بار تو میں نے ان سے پوچھا تو وہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اب وہ سارے وعدے جو انہوں نے دوحہ معاہدے میں کیے تھے تحریری، جب انہوں نے وہ پورے نہیں کیے تو ہم سے معاہدہ کیسے پورا کریں گے جبکہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی فارمل اس کا میکینزم نہیں بنا. آج بھی میں نے پوچھا کہ کیا TTP کو روکا جائے گا، تو جواب آیا کہ جی وہ ہماری بات اگلی بات پاکستان کے ساتھ 25 کو ہوگی ترکی میں. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے نا، طالبان کا یہ پرابلم ہے کہ وہ کیسے روکیں. دیکھیں نا جس اصول کے تحت وہ خود آئے ہیں، اسلامی نقطہ نظر کے نام
پر آئے نا جی، اور تو بندوق لے کے بندوق کے زور پر آئے، وہی بندوق پاکستان کے خلاف اٹھا رکھی ہے ٹی ٹی پی نے، جی تو وہ اور پھر ٹی ٹی پی وہاں ان کی سرپرستی میں موجود ہے، اگر وہ ٹی ٹی پی کو کچھ کہتے ہیں تو وہ ان کے خلاف ہو جائے تو طالبان کو تو پھر پرابلم ہو جائے گا. بالکل، بالکل. ایک بات تو یہ. دوسرا یہ جو پاکستان میں یہ کہتے ہیں نا کہ جی مذاکرات کریں، وہ شاید مجھے ان کی بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ وہ جو امریکہ میں یونیورسٹیز میں لوگ دہشت گرد آ کر فائرنگ کر دیتے ہیں، کیا امریکی ان سے مذاکرات کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ان کو گولی مارتے ہیں. وہ برطانیہ میں ایک فیملی میں نے دیکھی تھی، پاکستانی فیملی تھی، اس کے اوپر معمولی سا شک تھا، اس کو کس طرح ٹریٹ کیا گیا تھا. یہاں یہ آئین پاکستان پر، ریاست پاکستان پر، پاکستان کے غریب آدمی پر حملہ آور ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات کریں. کیوں مذاکرات کریں؟ کل بھی یہ جو میر علی میں واقعہ ہوا ہے، وہ 3 معصوم خواتین اور 2 معصوم بچوں کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے شہید کر دیا؟ جو ہمارے جوان افسر شہید ہو رہے ہیں، افسران تو چلے، ان کے ساتھ تو وہ قربانیاں دے رہے ہیں نا میرے اور آپ کے مستقبل کے لیے. لیکن آپ جن کے نام پر یہ سارا فساد کریٹ کیے ہوئے ہیں، ان خواتین کو اور ان بچوں کو بھی آپ جلا دیتے ہیں اپنے پیٹی مفادات کے لیے. اور کون سا اسلام؟ کیا اسلام نے بندوق کا حکم دیا ہے ہمیں؟ اور اسلام نے اگر جہاد کا حکم دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ کیا انڈیویجول کو دیا ہے، ریاست کو دیا ہے؟ یہ کوئی جواب نہیں دیتا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی لانگ لاسٹنگ معاہدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ ان کے پرابلمس ایسے ہیں کہ وہ پھر وائلیٹ کریں گے. اور پھر افغانوں نے آج تک تاریخ ہے کبھی کسی وعدے کو پورا نہیں کیا. صحیح. اچھا ظہیر صاحب، یہ گفتگو جو ہم کر رہے ہیں کہ وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے، دہشت گرد آتے ہیں پاکستان میں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں. جب معاملہ ملکی سالمیت اور بقا کا ہو تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ اگر کر رہے ہیں تو ان سے درگزر سے کام لینا چاہیے. افغان مہاجرین جو غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں، ریاست فیصلہ کرتی ہے کہ انہیں واپس جانا چاہیے، ان کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں گوری صاحب، بڑا اہم ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا ہے. جی. میں کبھی کبھی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جی. کہ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ دونوں جو طرف لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، جی. اور چند ایسے لوگ ہیں جو جیسے سر نے کہا قابض ہیں. سارا افغانستان غلط نہیں ہے، چند قابض لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ویسا کم کرتے ہیں. اور دل دکھتا اس لیے ہے کہ یار ادھر جو لوگ مر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ادھر جو مارے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے جو شہید ہو رہے ہوتے ہیں وہ مسلمان بھائی ہیں. اور ان دونوں ملکوں کا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کا آپس میں تلقاہ، ٹھیک ہے، سر نے کہا نا، ان پہ یقین نہیں ہے. اب دوسرا آپ نے بات کی کہ جب افغانستان کے لوگوں کو بلکہ سمجھنا چاہیے کہ جتنی قربانی ہم لوگوں نے دی ہے، اتنی قربانی ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو جس سے اپنے گلے لگایا، اس لیے لگایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. حکم بھی اللہ کا یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو ماجد ہیں. اب اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ دہشت گردی ملی. دیکھیں اسلام تو، جیسے سر نے بڑی سی باتیں کی، کہ اسلام نے تو کسی جگہ نہیں کہا کہ آپ ادھر اٹھائیں. صحیح. اسٹیٹ کو پاورز دی گئی، جہاد کریں، لیکن جہاد کا حکم دیا گیا کافروں کے خلاف، بالکل، نہ کہ اپنے خلاف. تو دیکھیں میری اس میں بڑی کلیئر سی رائے ہے کہ دیکھیں جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تلک پارٹی جو بھی ہو، سیاسی معاملات جو بھی ہوں، لیکن اسٹیٹ پہلے ہے، پاکستان پہلے ہے. صحیح. دیکھیں جہاں سے بھی پاکستان پہ حملہ ہوگا، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل. ہمارے جوان آئے روز وہاں پہ شہید ہوتے ہیں. یہ بڑی جذباتی باتیں ہیں اور بڑا دل دکھتا ہے کہ دیکھیں جب وہ دیکھتے ہیں اپنے لوگوں کو شہید ہو کے، تو ایک طرف فخر بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ دل دکھتا ہے کہ ان کی بیویاں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بچے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، ٹھیک ہے، جو شہید ہوتے ہیں، تو ان کی اولادیں یتیم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سارا زندگی وہ سفر کرتے ہیں. تو یہ چند لوگ جو ہیں انہوں نے اس اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ کرتے ہیں. صرف ان کا ایجنڈا پیسہ ہے. اگر ان کا ایجنڈا اسلام ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. ان کا ایجنڈا اسلام نہیں ہے، اسلام کے نام پہ وہ کر رہے ہیں. اور اسٹیٹ کی جو پالیسی میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنی فوج پہ فخر ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ انڈیا خلاف ہو، چاہے وہ کس کے خلاف ہو، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، پھر دیں گے. اور جو آپ نے چند لوگوں کی بات کی، ان کی پالیسیاں مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے پاکستان قربانی دے رہے ہیں، اور کاروبار آپ کے ہے کوئی نہیں ہے. جو ہمارے پاکستانی ہیں افغانی سارے کام کر رہے ہیں. اب ان کو جب حالات ٹھیک ہو گئے تو اب ان کو واپس آنا چاہیے اپنے ملک میں. بالکل. اور پاکستان اگر آئے بھی ہیں، میرے پاس کل پرسوں بھی کیس آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ ویزا ہی لگ رہا، تو میں نے کہا پراپر پروسیجر سے آپ کو لگا کے دیتے ویزا. اگر اسٹیٹ آف پاکستان آپ کو الاؤ کرتی ہے تو رہیں، کوئی مسئلہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. بالکل. تو اس کے اگینسٹ آپ یہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو مارتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو پھر اسٹیٹ آف پاکستان کچھ نہ کرے. صحیح. کل بھی ہوا نا، 4 پولیس والوں کو انگلیاں توڑی ہیں. جی. اچھا، جیسے ظہیر صاحب نے بات کی
کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی سیاست یہ افغان پالیسی کی بنیاد پہ چلتی ہے، اور اس لیے وہ افغان مہاجرین کی واپسی کی بھی مخالفت کرتے ہیں، وہ فوجی آپریشن کی بھی مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ افغانستان سے جو مرضی ہوتا رہے، ہم جواب بھی نہ دیں. لیکن ظاہر ہے ظہیر صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو معقولیت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات ہیں، یہ کس طرف آپ کو جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک وقت میں ہمارے ہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ، تصویراتی گہرائی کی ڈاکٹرائن پیش کی گئی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہماری ڈاکٹرائن تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے؟ کیونکہ ابھی ان کا جو ٹلٹ ہے افغان طالبان کا، وہ بھارت کی طرف ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں اور ان کی مدد لے رہے ہیں. جی ویسے وہ تصویراتی گہرائی ہی ہمارے گلے پڑ گئی جی، اور وہ غلط ثابت ہو گئی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک ہمارے ہاں پرابلم ہے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھنا چاہیے. اس معاملے میں آصف زرداری نے ایک بات کہی تھی، میں اس کا قائل ہوں اس بات کا. یہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں نا، یہ رہنما ہوتے ہیں، راہ دکھانے والے ہوتے ہیں. عوام کی تو اپنی رائے بن جاتی ہے، سیاسی رہنما کو یہ بتانا ہوتا ہے عوام کو کہ یہ آپ کے اور ہمارے ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. صحیح. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ بڑے بڑے پاپولر لیڈرز جو ہے وہ اس عوام کی رائے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. عوام کی رائے اکثر غلط بھی ہوتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے جی، بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں نا، شیخ مجیب کا کیا حال کیا پھر اب. جی عوام نے، عوام کی رائے تھے نا شیخ مجیب. اس کے بعد کیا ہوا؟ آج اس کی بیٹی کو بھاگ کر جانا پڑا. شیخ مجیب عوامی کیا تو مطلب کے مطالبے پر قتل ہوئے. ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کہاں جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی انڈین انفلٹریشن افغانستان میں انڈین اثر اور بڑھے گا، اس لیے کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے میرے نزدیک یہ افغان طالبان نے تھوڑی سی اسپیس لی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو جواب تھا بہت اسٹرانگ جواب، اس نے ان کو بکھلا دیا تھا. وہ تو زون میں تھے نا کہ وہ تو انہوں نے دو بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ لڑی. بڑی طاقتوں کے ساتھ جنگ انہوں نے ہمارے مدد سے لڑی. دوسرا یہ تھا کہ ان کے خلاف انہوں نے گوریلا جنگ لڑی. پاکستان کے خلاف تو کوئی گوریلا جنگ نہیں ہے. پاکستان اپنے بارڈر کے اندر اور اسٹرائکس کر دیتا ہے، ٹھکانوں کو تباہ کرتا ہے. ہم تو ناقابض ہیں، نہ اندر داخل ہو رہے ہیں. تو یہ فرق ہے اسٹریٹجی کا. تو میرے نزدیک انہوں نے تھوڑا سا وقت ضائع کیا اور معاملہ مزید خرابی کی طرف جائے گا انٹل اینڈ انلیس افغان عوام کھڑے ہو کر طالبان کو اس کام سے نہ روکیں. صحیح. اچھا ظہیر صاحب، جیسے اعجاز صاحب نے فرمایا کہ معاملہ اس سے کوئی بہت زیادہ کوئی توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے. یہ جو امن معاہدہ ابھی ہوا نہیں، خیر جنگ بندی ہوئی ہے اور اس پہ جو ہے وہ بات ہوگی. تو یہ جو افغان طالبان کہتے ہیں کہ جی ہم تو اس کو ڈیورنٹ لائن جو ہے اس کو ہم سرحدی نہیں تسلیم کرتے، تو اس کے بعد پھر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ سر دیکھیں، ایک بڑا میرے ذہن میں بھی سوال آیا تھا کہ بلکہ جواب آیا تھا کہ افغانستان کی جو نیبر کنٹری ہیں، ایران ہے یا باقی جو روس سے جو زیادہ راستے ہوئی ہیں، کبھی انہوں نے محسوس کیا ہے افغانستان کے لوگوں نے کہ سب سے زیادہ متاثر کون ہوا ہے، سب سے زیادہ کس لوگوں نے، کن لوگوں نے، کس ملک نے آپ کو ترجیح دی ہے، اور آپ بھی انہیں کے خلاف لڑ رہے ہیں. دیکھیں ایران بھی ہے، باقی بھی جو روس سے علیحدہ راستے ہوئی ہیں جو ان کے بارڈر پہ موجود ہیں، ادھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہے. جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں اور آپ سے ہمدردی کر رہے ہیں، تو شروع سے بچپن میں ہمیں یاد تھا کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا ڈیولپمنٹ کی، یہ بچپن سے ہم سنتے آتے ہیں احمد کرزئی کے دور میں کہ یہ ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن آپ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو ڈیوڈ لائن ہے، پاکستان نہیں مانتے، پاکستان کو نہیں مانتے. جب سے پاکستان بنا جو ہے، اسٹیٹ آپ کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے، اور جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی کہ افغانیوں کو دیکھیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں کوئی شرم نہیں ہے کہ ہمارے لیے محترم ہے، لیکن اگر آپ ایک نیکی ایک ملک آپ سے کر رہے ہیں، جو آپ کے چاروں طرف پہ جو اسٹیٹ ہیں وہ سفر نہیں ہو رہے، اور ایک ملک جو ہے وہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں نا. بلکہ ان کا کام تھا کہ پاکستان کا ساتھ دیں. یہ جنگ تو دور کی بات ہے، اف تک نہ بولیں کہ یار کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو امن پسند ہیں. اور جب آپ اپنے قریب کر رہے ہیں، جو دوسری بات آپ نے جو کی امن کی، وہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں سر کی بات سے کہ مجھے بھی نہیں لگتا کہ آگے جا کے امن ہو، کیونکہ جس طرح کا ماضی ہے افغانستان کا. اور دیکھیں پہلے میں نے کہا کہ عوام نہیں چاہتے، افغانستان کی عوام نہیں چاہتے لڑائی. یہ جو قابض لوگ ہیں، جن کے ایجنڈے ہیں، جن کے مفادات ہیں، کسی کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں لڑائی. ظاہر ہے وہاں کی جو قابض، ٹھیک ہے، وہ عوام دیکھیں، عوام چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. میرے بہت سے یہاں پر میرے پڑوسی بھی ہیں، کرایہ بھی ہیں، جو بڑے پریشان حال ہیں، کہتے ہیں یار کہ اپنے ملک جاتے ہیں تو وہاں لڑائی ہوتی ہے. ابھی وہ بڑے پرسکون ہیں، کہتے ہیں یہ لڑائی ختم ہوگی ہمارے ملک سے. تو عوام تو چاہتے ہیں کہ ہم بھی کیا چاہتے ہیں، پاکستان میں امن چاہتے ہیں نا.
ہم تو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں لڑائی، ہم تو وہ پاکستانی لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو. اس طرح وہاں پہ جو قابض لوگ ہیں ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان سے لڑائی، اور وہ کسی کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. جیسے میں نے دیکھی ویڈیو کہ وہ انڈیا کا دورہ بھی کر رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ ہیں کہ کون ہیں، وہاں پہ جا کے وہ پاکستان کے خلاف بول بھی رہے ہیں. تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ یار کہ یہ جو پاکستان ہے اسلام کے نام پہ بنا، یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو میں کہاں جا رہا ہوں؟ اس ملک میں جا رہا ہوں جو ہمارا دشمن ہے. اچھا اعجاز صاحب، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پاکستان نے بھارت کو جس طرح کا منہ توڑ جواب دیا ہے، جس طرح کی شرمندگی اور خجالت کا سامنا بھارت کو کرنا پڑا ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سازش رچائی گئی ہے اور اس کے تانے بانے اس سے ملتے ہیں. بھارت اب براہ راست سامنے آنے اور پاکستان کا مقابلہ کرنے کے بجائے وہ افغانستان کے راستے سے یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ ہو، وہاں سے انفلٹریشن ہو، در اندازی ہو، اور پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو. لیکن ہمارا تو ساری ماضی کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے نا. 1965 میں جب بھارت شکست کے قریب تھا تو طالبان اس وقت کے افغانیوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے نا، مومنٹ پر اٹیک کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی رہی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ بھارت، ہم چونکہ فارن افیئرس بھی کور کرتے ہیں، چیزوں پر نظر بھی رکھتے ہیں، بھارت اب اس وقت براہ راست پاکستان کے ساتھ تصادم مول لینا چاہتا ہے، لیکن تھوڑا سا کسی اور وجہ سے نہیں لے سکتا، اس پوزیشن میں نہیں آ پا رہا. تو وہ پاکستان کو تنگ کرنا جاری رکھے گا. ایک طرف وہ آپ دیکھیے نا کہ وہ جو جنہیں ہم فتنۃ الہندوستان کہتے ہیں، بلوچ علیحدگی پسند، ان کا علاج بھارتی ہاسپٹلس میں ہوتا ہے. پھر افغان طالبان کے وزراء کا علاج بھارتی ہاسپٹل میں ہوتا ہے. تو آپ کو یاد ہے جب یہ بنیان مرصوص ہو رہا تھا، اس وقت افغان وزیر بھارتی ہاسپٹل میں داخلہ بھی وہ داخل تھا اور علاج کروا رہا تھا. تو یہ بھارت افغانستان کے راستے، چونکہ اس کو چاہ بہار سے اب نکلنا پڑا نا، اور ایران اس کے پاکستان کے خلاف ایران اس کی پراکسی نہیں بنا. ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا، اور خاص طور پر اسرائیل جنگ کے ساتھ جنگ کے بعد تو ایران اور پاکستان آئرن برادر ہو گئے ایک طرح کے. اب افغانستان ہی وہ راستہ ہے جہاں سے وہ پاکستان کو ستا سکتا ہے. کہ پھر وہ ایک طرف وہ چاہے گا کہ جب صورتحال افغان اتنے طاقتور ہو جائے کہ وہ پاکستان کو انگیج کر سکے مغربی سرحدوں پر، تو پھر وہ مشرقی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ کرے. یہی ایک حکمت عملی دکھائی دیتی ہے جو میں نے اشارہ کیا کہ افغانستان میں اپنا رسوخ بھارت بڑھائے گا. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. چلیں، ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا ظاہر صاحب، آپ کا بھی شکریہ. آپ نے گفتگو سنی. غیروں سے کیا شکوہ کرنا جی، جو بھارت کی سازشیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، یا ہمارا برادر اسلامی ملک جو ہے افغانستان، اس کی حکومت کی طرف سے بھی کبھی ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا ادھر سے کبھی نہیں آئی. لیکن مجھے تو شکوہ ان اپنوں سے ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں سیاست کرتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، لیکن جب کبھی کشمکش ہوتی ہے تو وہ بات افغانستان کی کرتے ہیں. جو کہتے ہیں کہ لر و بر کی جو سیاست کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا رہن سہن، کلچر سب کچھ ایک ہے. تو کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ادھر کا پنجاب، ادھر کا پنجاب، بھارت میں بھی پاکستان سے کہیں زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. لیکن ابھی جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشمکش ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہی ملک پر، اپنی ریاست پر، اپنی ہی فوج پر تنقید کرتے نظر آئے. تب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.